على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہاں بھئی، کل کے سبق کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ سبق کے بارے میں ضروری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہاں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو جا کر وہاں پڑھنا ہے، پھر اس کو اصل کاپی پر لکھنا ہے، اصل کاپی پر. یہ اگر کر لیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے، مگر نہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لیاؤ جی. کل بحث شروع ہوئی تھی کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ کے بارے میں اپنے فتوے کیا ہے. تو کتنے لکھے تھے فتوے اس کے؟ 3. چوتھا، اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اب یہاں صاف صاف مرزا قادیانی جھوٹ بولنے والے کو کنجر اور ولد الزنا سے بھی بدتر سمجھ رہا ہے. حوالہ لکھ لیں آپ، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386. کون سی کتاب ہے یہ؟ ہاں جی، سرما چشمے آ رہی ہے. صفحہ 386، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386. شحنہ حق، شین ہا نون آگے گولہا، شحنہ حق، صفحہ 60.
شحنہ شین حلوے والی ہا نون اور نہ ہے نہیں آگے ہوتی، شحنہ آگے حق۔ اگلا حوالہ جی 5واں جی نمبر 5 آ گیا 64 64۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افطرا کرنا پلید طبع لوگوں کا کام ہے، اور آخر وہ ہلاک کیے جاتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 406۔ اربعین نمبر 3۔ اس کا صفحہ ہے 20۔ اربعین نمبر 3 کا صفحہ 20۔ آگے نمبر 6۔ وائٹ نے کہا، وائٹ یہ ایک عیسائی پادری ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ میں نے کہا بے شک جھوٹوں پر لعنت وارد ہوگی، وارد ہوگی۔ اگر آتھم جھوٹا ہے اگر آتھم ایک عیسائی مناظر تھا جس کا نام تھا ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ یہ تفصیل سے میں آگے لکھواؤں گا۔ وہ مناظرہ 15 دن تک جاری رہا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی تے الحمدللہ 2.5-3 گھنٹے کی ٹھا پھا کر دی دینا 15 دن تک مناظرہ رہا۔ جو اس کا پہلا خلیفہ تھا نا، بعد میں بنا حکیم نور الدین، وہ حکیم بڑا زبردست تھا۔ ڈپٹی عبداللہ کو دوران مناظرہ کھانسی آئی اور کھانسی میں خون آیا۔ اس نے مرزے کو کہا کہ مرزا صاحب انہوں تو ٹی بی ہے، انہیں بچنا کوئی نہیں۔ یہ 14ویں دن کی بات ہے۔ تو
15वें दिन मिर्ज़ा साहब ने पेशीन गोई जड़ दी। कहने लगा मैं सोचता था कि ये छोटे से मुनाजरे के लिए अल्लाह ने मुझे क्यों चुना। अब अल्लाह ने कहा तू पीछे हट जा, मैं आप ही नहीं बढ़ाऊंगा इन्हें। मुनाजरा रहा है 15 दिन, हर दिन के बदले 1 महीना, तो 15 महीनों के अंदर अंदर अगर ये न मरा तो मैं लानती। अल्लाह ने इसको रुसवा करना था। डिटेल से सारे हवाले में लिखवाऊंगा आपको, अभी ज़रा थोड़ा सा सुन लें इसको। पहले मिर्ज़े ने इसको मारने के लिए सांप छोड़े, वो न मरा। बंदे भेजे कत्ल कर लिए, वो नहीं मरा। जब 1 दिन रह गया ना बाकी, तो पूरे कादियान में मातम था, हाय बेड़ा गर्क हो गया, हाय बेड़ा गर्क हो गया। अब मिर्ज़ा साहब ने ना रात को कुछ गुठलियाँ ली चनों के दाने के बराबर, उन पर कुछ पड़ता रहा। फिर अपने कुछ मुरीदों को साथ लेकर ना कादियान से बाहर एक पुराना कुआं था, वहाँ चला गया और जाके ना कुछ पढ़ पढ़ के ना एक एक करके फेंकता रहा। फिर वापस आया, कहने लगा पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूसरे दिन सुबह को बेहया था ना, हंसता हुआ कहता मुबारक हो अब्दुल्ला आथम मर गया अंदरों अंदरों मर गया हो। ऐसा तो ये आदमी था। अब ये उसी के बारे, यानी झूठों पर लानत हो। मैंने कहा बेशक झूठों पर लानत वारिद होगी। अगर आथम झूठा है या मैं, तो खुदा इसका फैसला करेगा, कर देगा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 31। दूसरा नाम है अंजामे आथम। अब उसने ना ऐसा ढीठ आदमी था, पूरी किताब लिख दी, वो जी मैं जित गया क्योंकि वो अंदरों मर गया सी। है कोई बात कर, अंदरों मर गया सी। उसी का भी यही सफ़ा 31। हाँ जी, फतवा नंबर 7। खुदा के झूठों पर ना एक दम के लिए लानत है, बल्कि क़यामत तक लानत है। ये है रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 17 जिल्द 17 सफ़ा 48। ज़मीमा तोहफ़ा गोलड़विया। ज़मीमा तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा 12। फतवा नंबर 8। झूठे पर अगर
1000 لعنت نہیں تو 500 پر صحیح، 500 صحیح۔ یعنی یہ مرزے کے اپنے فتوے ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ اگر 1000 لعنت نہیں تو 500 ہی صحیح، 500 صحیح۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 572۔ جلد نمبر 3۔ لو جی، ازالہ اوہام صفحہ 472۔ ازالہ اوہام صفحہ 472۔ ہاں جی، فتویٰ نمبر 9۔ دروغ گو کو، دروغ گو فارسی کا لفظ ہے نا، دروغ جھوٹ، گو کہنے والا۔ دروغ گو کو خدا تعالی اسی جہان میں ملزم اور شرمسار کر دیتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 41۔ تحفہ گولڑویہ صفحہ 5۔ اب اس کے جھوٹ، اب آگے نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، مرزا صاحب کے اپنے جھوٹ۔ نمبر 1، بیٹے قرآن شریف لانا بھائی۔ یہ نہیں کھول دو، بس رکھ دو۔ نمبر 1، حالانکہ قرآن شریف بضرب دوحل، ضرب نہیں ہوتا، ضرب یضرب ضربا، بضرب دوحل، دال آنکھوں والی ہا
اور لام۔ دوہل کہتے ہیں ڈھول، ڈھول پر جب چوٹ لگائی جاتی ہے، ضرب لگائی جاتی ہے تو ٹھا آواز آتی ہے نا، کہتا ہے قرآن شریف اس طرح للکار کر ٹھا کر کے اعلان کر رہا ہے، بضرب دوہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے۔ آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں۔ روحانی خزائن صفحہ 165، تحفہ گولڑویہ جلد نمبر 17 صفحہ 165، تحفہ گولڑویہ صفحہ 79 یہ روحانی خزائن کا صفحہ 165۔ پوری روئے زمین کے قادیانیوں کو چیلنج ہے، لکھو کہ قرآن شریف کی وہ آیت بتائیں جس میں یہ لکھا گیا ہے، وگرنہ بقول مرزا صاحب کے مرزا صاحب پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اور انہی کے بقول انہوں نے جھوٹ بول کر گوں تناول فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا، میں نے لکھوایا کل، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا ایک برابر ہے۔ نمبر 2، کس کا؟ وہ عبارتیں لکھی گئی نا پہلے، اب اس کے بعد ہمارا تبصرہ ہے۔ پوری دنیا کے قادیانیوں، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، دکھاؤ۔ مرزے نے کہا قرآن شریف بضرب دوہل اعلان کرتا ہے، دکھاؤ کہاں ہے یہ آیت۔ جھوٹ نمبر 2، خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ اچھا بریکٹ میں لکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ پیچھے ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے نا، تو اس عبارت میں لفظ عیسیٰ نہیں ہے وہ، یہ ضمیر ہے نا پروناؤن جو کسی نہ کسی کی جگہ پر بولی جا رہی ہے۔
کہ وہ مر گیا، اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے۔ کیوں بھی حافظ صاحبان کو ہے، ان عیسیٰ قد مات وقبرہ فی کشمیر، ہے کسی جگہ لکھا ہوا یہ؟ روحانی خزائن صفحہ 22، جلد 22، صفحہ نمبر 104۔ دوسری کتاب حقیقت الوحی، صفحہ 101۔ اور کیا ہے آگے؟ اس پر کوئی تبصرہ تو نہیں کرنے کی ضرورت؟ کر لو گے خود ہی کہ نہیں؟ ہاں، پورے قرآن شریف میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس طرح ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اے مرزا صاحب، تجھ پر 1000 لعنت نہ سہی، 500 ہی سہی۔ اب آپ ذرا اپنے دل سے سوچ کر بتائیے، جب کسی قادیانی کے سامنے آپ یہ چیز رکھو گے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے سب طلباء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو تقریروں کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مدرسے میں ہر جمعرات کو طلباء تقریری مشق کرتے ہیں۔ خدا کے لیے دوسری تقریریں کرنی چھوڑ دیں۔ یہ جو میں لکھوا رہا ہوں نا، یہ یاد کر کے اس کی تقریریں کریں۔ مسالہ آپ کو لگانا آتا ہے اور پینٹ کر لیں گے آپ خود اس کو، لیکن تقریریں یہ کریں اور تقریریں نہ کریں۔ او میاں صاحب دی روح پھڑکی تے آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت دی روح نو وجد آیا تے آپ نے فرمایا، پیر مہر علی شاہ صاحب دی روح تڑپی تے اے فرمایا۔ یہ روحاں تڑپانیاں چھڑ دیو ہن تسی، ایڑیاں گلاں نے نا یہ یاد کرو۔ تو میں کس دن تقریر کروانی بھی ہے کسی کولوں، تیار رہنا تسی، یہ نہ ہو کہ تسی کل تو آو بھی نہ۔ جھوٹ نمبر 3، ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا۔
نسبت سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ دوجے ملکاں چ بھی نبی آئے کہ نہیں آئے؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور فرمایا کہ کان فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنا۔ کاہن نہیں ہوتا، آگے الف لگا لو، کاہنا یعنی اسود اللون، اللون رنگ نہیں ہوتا، اسود اللون یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا، اور نام اس کا کاہن تھا۔ کیوں جی حضرات شیوخ الحدیث تھوڑیاں نظراں 'چ بھی حدیث گزری ہے کسے پاسے؟ واہ، جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنہیا، کنہیا کاف نون آنکھوں والی ہے، یہ الف، کنہیا۔ یہ ہندوؤں کا ہے نا ایک بڑا کنہیا لال، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے۔ جیسا کہ وہ اس زبان میں فرماتا ہے، این مشت خاک را اگر نہ بخشم چے کنم۔ این مشت خاک را اگر نہ بخشم چے کنم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خاک کی جو مٹی ہے، مٹھی ہے، یہ انسان، اگر میں اس کو بخشوں گا نہیں تو پھر کیا کروں گا؟ حوالہ جی، روحانی خزائن، این مشت خاک را اگر نہ بخشم چے کنم۔ نہیں، ترجمہ نہیں، ترجمہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس خاک کی مٹھی کو اگر میں نہ بخشوں گا تو کیا کروں گا؟ بخشنا ہی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مرزے پر لعنت ڈالتے جاؤ، اللہ نے بخشنا تو ہے ہی نا۔ روحانی خزائن جلد 23
صفحہ 382۔ یہ کیا شروع ہو گیا؟ یہ تو پیچھے آ رہا ہے نا۔ یہ صفحہ 11 بتایا اس نے، صفحہ 382۔ سلب یہ پتہ نہیں یہ کون سی شروع ہو گئی۔ چلو یہ دو مجھے آ گئے۔ ہاں جی، دنیا بھر کے قادیانی اکٹھے ہو کر بھی حدیث کی کسی کتاب میں یہ الفاظ دکھا نہیں سکتے۔ اس پر ہم لعنت اللہ علی الکاذبین ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 4، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے، آگے نیا پیرا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ مرزے کی تحریر آ گئی، ہاں پہلے میری اب اس کی تحریر ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں، ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی بپایۂ ثبوت نہیں پہنچتا، اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے، اور نہ در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 256 257،
جلد نمبر 3 ہون سمجھ آ گئی کیوں ہسو دو کدے بیٹھا ہے آ گئی سمجھ صفحہ 256 اور صفحہ 257 57 257 یہ بھی مرزا صاحب کا ظالمانہ جھوٹ ہے. کیونکہ قرآن شریف صراحتاً بیان فرماتا ہے یہ آیتیں میں 3-4 لکھواؤں گا اس لیے کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بھی کئی جگہ بیماریاں پڑتی ہیں نا تو ان کا علاج ہے یہ. اذ قالت الملائکۃ اذ قالت الملائکۃ یا مریم اگر آپ تکلیف کر سکیں تو میں پڑھ دیتا ہوں تو اصل کاپی پر آپ قرآن شریف کھول کرنا یہ آیتیں لکھ لیجئے. جی ہاں پڑھ دیتا ہوں نا میں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تمہیں مبارک دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی. وہ کلمہ کیا ہے؟ کون؟ وہ باپ کے ذریعے نہیں، کلمہ کن کے ذریعے آئے. اس کو اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، نام اس کا ہے مسیح عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے. دیکھیں جب بھی کسی کی ولدیت کا ذکر ہوتا ہے تو باپ کا نام آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ مسیح کا ذکر آیا تو مسیح ابن مریم. یہ آیا کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، بڑی وجاہت والا ہوگا، عزت والا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اس کی وجاہت ہوگی، عزت ہوگی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. پھر یہ جو آنے والا مسیح ہے نا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی، گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی.
یہ معجزے ہیں دو. کہاں کہاں کلام کرے گا؟ پنگوڑے میں. واقعی پنگوڑے میں تو بچے نہیں نہ بولتے، لیکن ادھیڑ عمری میں تو بولتے ہیں. تو یہ کیا معجزہ ہوا؟ یہ معجزہ تبھی بن سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ وہ آسمان سے تشریف لا کر بولیں گے. جب حیات عیسیٰ کا موضوع آئے گا نا، اس میں لکھواؤں گا یہ آئے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت، سیدہ مریم بولی، انا یکون لی ولد، وہ کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کبھی کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. قال كذلك اللہ، تو فرشتوں کے سردار نے کہا ہاں اسی طرح اللہ بنائے گا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب کسی امر کے نافذ کرنے کا وقت آتا ہے، وہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے نا کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، تو بس فرما دیتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے چیز. ابھی بن جا، ابھی بن جاتی ہے. سال میں بننا سال میں بنے گی، 1000 سال میں بنو 1000 سال میں بن جائے گی. وہ کون نہیں کہتا، اس کی پاوریں بڑی ہیں. پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اس کو سکھائے گا کتاب، والحکمت، حکمت، والتورات، تورات، والانجیل، اور انجیل بھی سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. ہماری طرف رسول بن کے نہیں آئیں گے. کن کی طرف رسول بن کے آئیں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف. یہ بھی یاد رکھیے، جب قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے نا، تو ہمارے لیے تو آئیں گے بھی نہیں نا، بطور رسول ہمارے پاس نہیں آئیں گے. رسول تو بنی اسرائیل کے ہیں اپنے عہدے پر فائز. بنی اسرائیل کی طرف نبی ہیں، عہدہ چھینے گا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن باقی دنیا والوں کے پاس آئیں گے مصطفیٰ کے امتی بن کر. پھر وہ اعلان کریں گے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے لوگو میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. یہ جناب عیسیٰ اعلان کریں گے کہ میں رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ لے کر آیا ہوں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. وہ معجزہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم، یہ لکھو، پورا وہاں جا کر لینا، لیکن آخری الفاظ لکھ لو. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل. پھر میں اس میں پھونکوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا. پارہ 3 سورۃ آل عمران
آیت نمبر 45 تا 49۔ اب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی لے کر نا اب پرندے کی مورتی بناؤں گا۔ اس طرح بازاروں میں آپ نے مٹی کے ککڑ بکتے دیکھے ہیں، کبوتر دیکھے ہیں، طوطے دیکھے ہیں، سلم والی والے لوگ جو ہیں وہ کوے بنا لیتے ہیں، بنا کر نا میں پرندے کی مورت پھر کیا کروں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں کروں گا پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا۔ اب مرزے نے کیا بکواس کی تھی؟ قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی چڑیاں زندہ ہوئی تھیں، وہ سچ مچ پرندہ بن، وہ تو ہلتی بھی نہیں تھیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مرزا قادیانی کی آیت لکھنا، اب آگے لکھے نا، مرزا قادیانی کی بکواس اور اس کی قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پڑھ کر ہم قادیانیوں سے یہی کہہ سکتے ہیں اتنا گوں کھا کر بھی آپ رجھے نہیں ہو۔ ہاں جی، اور کیا ہے؟ جھوٹ نمبر کتنا آگے؟ 5۔ چلو جی، مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا، اور نابالغ بچے
اور نابالغ بچے نبوت کریں گے. ہاں نبوت کریں گے نابالغ بچے. اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے. بچ کے بھائی. اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے. اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا. مسیح پرتو عکس، یعنی جب مسیح موعود آئے گا نورانیت پھیل جائے گی، اتنی پھیل جائے گی کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا. نابالغ بچوں کو اللہ نبوت دے دے گا، نابالغ بچے نبی بن جائیں گے. پھر عام بندے جو ہیں یہ ڈائریکٹ جبریل سے کال کیا کریں گے. پتہ نہیں وہ موبائل کدوں بڑھنا ہے کہ جب ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام سے، روح القدس جبریل کو کہتے ہیں نا، عوام الناس روح القدس سے کلام کریں گے. سبحان اللہ. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 475. ضرورت الامام. صفحہ 5. ہم مرزا صاحب کی اس عبارت پر دو باتیں کہیں گے. نمبر 1، مرزا صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ بات نہ تو پہلے نبیوں کی کتابوں میں درج ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ میں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے، یہ بھی مرزے نے گوں کھایا ہے. دوسری بات، علی وجہ تسلیم، یعنی اگر مان لیں کہ حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے، پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے، علی وجہ تسلیم، مرزا صاحب مسیح موعود نہیں ہیں. کیونکہ ان کے زمانہ سے لے کر اب تک نہ کسی نابالغ بچے کو نبوت ملی ہے، نہ ہی عوام الناس نے جناب جبریل علیہ السلام سے باتیں کی ہیں. اس طرح ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں
کہ مرزا صاحب تواڈے تے 1000 لعنت نہیں تے 500 ہی صحیح. جھوٹ نمبر 6. کیوں بھی ہے ٹیسٹی سبق کے نہیں ہے؟ یہود خود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے. اب مرزا صاحب نے ایک نئی بڑ ماری ہے. جو چیز صراحتاً قرآن شریف کے اندر موجود ہے اس کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے. کہتا ہے یہود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے. حوالہ لکھ لیں، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 378. ضمیمہ براہین احمدیہ صفحہ 205. آگے لکھیں جی، جب کہ قرآن شریف صراحتاً یہودیوں کے اس دعویٰ کو بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہودیوں پر لعنت پڑی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا، یعنی اس وجہ سے بھی ان پر لعنت پڑی. انہوں نے کفر کیا جناب عیسیٰ کا اور سیدہ مریم پر بہتان لگایا. پھر لعنت کیوں پڑی؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان کے اس
اور ان کے اس دعویٰ کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح ابن مریم جو رسول اللہ ہیں ان کو قتل کیا. دیکھو نا صاف الفاظ ہیں قرآن شریف کے. وَقَوْلِهِمْ ان کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. تو یہ بھی مرزا صاحب کا صراحتاً جھوٹ ہے. یہ پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 156 اور 157. جو تقریر کرنے کا شوق رکھتے ہیں نا، ہر بات پر تھوڑا تھوڑا مثالہ لگا کر تھوڑا سا وہ آگے پیچھے سے بیان کر کے واقعہ بنا کر نہ پھر ساتھ چوٹ لگا سکتے ہیں. بڑی شاندار تقریر بنتی ہے یہ. لوگ بھی کہیں گے بڑا ظالم مولوی ہے، اتنی تقریر ہم نے کبھی سنی ہی نہیں پہلے آپ سے. جھوٹ نمبر جی 7 8 7 دے دیں جب ٹائم ہو ہم دے دیں. خدا نے آدم کو